ماسټربیشن د لاس زنا نه به څنګه نجات حاصل کو. نو چا هم چې دا بیان واورېدلو هغه به ترې نجات حاصل کړي د لاس د زنا نه، او چا چې هم وانه اورېدلو بس هغه همداسې پاتې شولو. قیمتي بیان دی، زی هم امرم او تاسې هم لازمی واورئ. چیز ہم ڈسکس کر لیں. آپ نے مینشن کیا تھا میسٹربیشن کو. یہ سوال بہت یوتھ کرتے ہیں، کھل کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بلکہ اس پہ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی آئی کہ نہیں اٹس اوکے. وہ جنید جو ہیں، کیا نام، جنید اکرم نے بلایا تھا ایک سائیکیٹرسٹ کو. چلیں وہ ان کا ویو ہے، ٹھیک ہے، ان کو رائٹ ہے اپنے ویو اور اوپینین دینے، لیکن یہ کہ ہم اپنا بھی دے دیں اور گائیڈ کر دیں یوتھ کو. دیکھیں میرے نزدیک جتنی میری ریسرچ ہے، اٹس کمپلیٹلی حرام. اٹ از ہارمفل ان دا سینس کہ اس کے سائیکولوجیکل، دیکھیں ضروری نہیں کہ ایک چیز اگر میڈیکلی اور بایولوجیکلی ہارمفل ہے تو ہی وہ ہارمفل ہے. کچھ چیزوں کے میڈیکل سائیکولوجیکل افیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اسٹریس کاز کرتا ہے، گلٹ کاز کرتی ہے، ریگریٹ کاز کرتی ہے وہ چیز. اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ اسٹریس کیا ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ سے؟ بالکل ہے. آپ کے اندر ہائپر ایگریشن آپ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں اسپرچولی دیکھیں، ویئر ڈز اے پرسن اسٹینڈ آفٹر ڈوئنگ دس ایکٹ. جب وہ یہ کام کر لیتا ہے، مشت زنی جسے کہتے ہیں اور میسٹربیشن، تو وہ نیچرلی گندا فیل کرتا ہے. ریگریٹ ہے، بالکل ریگریٹ بھی ہے، اور نیچرلی وہ اس کی سیلف اسٹیم ڈاؤن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے اتنے ہارمز ہیں، اور اسلام ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ جائز قرار دے دے. ایک اوپینین حافظ زبیر صاحب، ایچ ایم زبیر، ان کی کتاب ہے، اس میں سے میں ایک یہ سیکشن پڑھا تھا سیکشول ڈیزائرز کا. انہوں نے ہمبلی اوپینین دیا ہوا تھا امام احمد بن حنبل کا، لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بس کر لو. وہ بھی یہ ہے کہ کوئی ایکسٹریم کیس بن گیا ہے، کوئی بہت بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو اب یہ آرگیویبل ہے. کچھ یوتھ نا اسی پوائنٹ کو لے کر آتے ہیں کہ نہیں آج کے دور میں دیکھیں کتنا فتنہ ہے، ہم زنا سے بچنے کے لیے اگر یہ کر لیتے ہیں تو کیا مسئلہ. تو آپ اس پہ چلیں، فقہی تو ایک اور ایسپیکٹ ہے، لیکن وٹ ڈو یو تھنک کیپنگ ان مائنڈ جو فتنہ ہے. اچھا علی بھائی، اس میں نا سب سے پہلے میں قرآن کی سورۃ مومنون آئی تھنک اس کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. اسٹارٹ اس کا یہ کہ بے شک مومنین فلاح پا گئے. صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹریٹس بتائی ہیں مومنین کی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بہت ان کی امپورٹنٹ ٹریٹ بتاتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے ایک، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ایکسیپٹ فار دیئر وائفز یا جو ان کے سلیوز ہیں. صحیح. ان کے ساتھ ان کو جو بھی فزیکل ڈیزائرز پورے کرنے میں ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. ادروائز اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ میسٹربیٹ کریں یا آپ کسی اور طرح کے ریلیشن شپ میں جائیں. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، اگر آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں گے نا کچھ، تو آپ کو بہت سی ریسرچز مل جائیں گی جو کہ جینوئن ریسرچز ہیں. وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کے ہارمفل افیکٹس ہیں بہت زیادہ آپ کے فزیکل باڈی پہ بھی، اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس ہیں. تو یہ تو میں یوتھ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے مائنڈ سے نا کلیئر کر دیں اس چیز کو. جب ہم لوپ ہولز ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں لوپ ہولز مل جاتے ہیں، اور پھر ہم ان لوپ ہولز کا نا سہارا لے کے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے اچھا یار اٹ واز رانگ، تو پھر ایک لائف لانگ ریگریٹ تو ہے ہی ہے. پھر اللہ نے ریوارڈ بھی اس کا دینا. جو یہ جین زی تو ویسے لوپ ہول ڈھونڈنے میں ماہر ہے. جنریشن انہیں تھوڑا سا کچھ مل جائے نا، صحیح بات ہے، تو یہ ان کے لیے بس کافی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو جس طرح آپ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سائیکیٹرسٹ جو بھی آئے تھے ان کے شو میں، آئی ڈونٹ تھنک سو ہی واز اے کریڈیبل پرسن ٹو ڈسکس دس تھنگ. صحیح. ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیسیکلی آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے انہوں نے یہ ساری ریسرچز لی ہیں، اور وہ جس طرح کے ورڈنگ یوز کر رہے تھے اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ میں، تو وہ بھی دیٹس ناٹ ایون پرمیسیبل. تو یہ چیز دیر از نو لوپ ہول، یوتھ کین ناٹ ڈو دس تھنگ، آپ کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس اے سولوشن فار دس تھنگ نا. ہم لوگوں کے سوسائٹی میں اس طرح کی چیزوں کو، اسپیشلی شادی کے بارے میں اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے نا، تو اس کو بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے. پیرنٹس بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ بچے کی سیکشل ارجز ہیں اور اس کی کوئی نیڈ ہے جس کو فلفل ہونا چاہیے. اس کی میں ایگزامپل بالکل اسی طرح دیتا ہوں، جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے تو پیرنٹس ارینج فار ہم دا فوڈ ایوری، سب کچھ کر کے نا اس کے لیے ارینج کرتے ہیں. صحیح. تو جب وہ پیوبرٹی کی ایج پہ آتا ہے نا تو اس کی پھر یہ ڈیزائرز بھی اسی طرح ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح اس کو کھانے کی ضرورت تھی. صحیح. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو ہمیں وین دے آر لوکنگ فار دا بیڈ تھنگس اور یہ میسٹربیشن اور اس طرح کے جو لوپ ہولز ان کی طرف جا رہے ہیں، تو وی نیڈ ٹو پرووائڈ دیم دا حلال آلٹرنیٹیوز. صحیح. اس کی ذمہ داری پیرنٹس پہ پڑتی ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ دس از اے نو گو ایریا، آپ اس میں نہیں جا سکتے. برو آپ ایگزیکٹلی بھی یہی کہیں گے میرا خیال. میں بھی یہی کہوں گا. اور لیکن ایک چیز جو اوبیسلی جب ہم لوگوں کو کونسل بھی کرتے ہیں یا ان کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیں ایک چیز تو ہمارے سامنے کہ یہ چیز غلط ہے،
اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے صحابہ کرام کے اندر بڑی عرض تھی کہ کسی طرح جنت مل جائے, تو ایک جگہ پہ وسلم فرمایا کہ تم جنت چاہتے ہو تو 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, ایک زبان ہے اور ایک تمہارا شرم گاہ ہے تمہاری. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پروفیٹ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں جنت کی بھی ضمانت مل رہی ہے, آن دا ادر سائڈ آئی ریئلی فیل کہ یہ جو ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے دوران اگر اللہ ہمیں بلا لیتے ہیں تو کتنا عجیب سا سانے ہوگا. مطلب کہ someone is just یعنی آپ یہ ایکٹ کر کے سو گئے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں اور آپ کو موت آ جائے, even though bro when you're doing while doing that stuff, اور آپ کو اللہ معاف کرے موت آ جائے. so what would be that. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ قیامت والے دن انسان کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا جو اس کا لاسٹ ایکشن ہے. تو امیجن یور سیلف ڈوئنگ دیٹ تھنگ when everyone else on the day of judgment is hurrying اور ہر بندہ terrible situation میں, and you are doing that thing on the same day. پوائنٹ جو ہے نا اگر انسان کے دماغ میں آئے تو میرے خیال سے کہ انسان یہ چھوڑ دے گا. لیکن آئی ریئلی فیل کہ علی بھائی ہمیں ان بھائیوں کے ساتھ, ان بہنوں کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا سمپیتھیٹک بھی ہونا چاہیے, ہمیں ان کو تھوڑا گائیڈ بھی کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی انرجیز کو چینلائز کریں, ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ کو دیکھیں. دیکھیں آج کل کے بچے جو ہے نا ان کا بیسٹ بڈی فوڈ پانڈا, مطلب کہ انہوں نے جو ہے نا بس فوڈ پانڈا کرنا ہے. اور آپ بہتر بتائیں گے ایز اے میڈیکل پروفیشنل کہ جو شوگر انٹیک ہے وہ اس جنریشن کی کتنی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سیکشوئل ڈیزائر. ایگزیکٹلی یہ فاسٹ فوڈ ہے نا, یہ آپ کو بہت رش دیتا ہے گلوکوز کا, اور بہت کوئک رش دیتا ہے, اس لیے اس کا نام فاسٹ فوڈ ہے, اسی لیے اس کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں. تو جیسے وہ آپ کو رش ہوتا ہے نا, آپ کے جتنے ہارمونز ہیں اسپیشلی سیکشوئل ڈیزائر سے ریلیٹڈ وہ سارے انکریز ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتا دیتا ہوں. میں ایک بھائی کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا جو کہ ایڈکٹ تھے پورنوگرافی کے اور اس طرح کی چیزوں سے. تو ہی ٹولڈ می دس کہ علیم بھائی جب بھی میں فاسٹ فوڈ کھاتا ہوں نا, آن دیٹ نائٹ آلموسٹ ایوری ٹائم میری ارج ہوتی ہے پورنوگرافی دیکھنے کی بھی اور میسٹربیٹ کرنے کی بھی, اور آلموسٹ یو کین سے کہ 99% آئی ڈیڈ دیٹ. تو یہ جو لوگ بھی انوالو ہے نا, اللہ معاف کرے, دے کین ٹیل دس تھنگ. شوگر رش جیسے باڈی میں آئے گا تو انرجی آپ نے کہیں نکالنی نہیں ہے, یو ہیو ٹو یوٹیلائز دیٹ انرجی, جس طرح ابھی بھائی کہہ رہے تھے, آئدر وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کریں گے یا پھر اس طرح کے کاموں میں کریں گے. ایبسلیوٹلی. آپ نے جو بات کی, میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں بس اس میں ان پٹ دے دوں کہ یہ اگر ہماری یوتھس دیکھیں, ہم امپتھائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی ڈیزائرز بہت ہیں, آپ اس ایج سے گزر رہے ہیں جو ایک آپ کہہ لیجیے نئے آپ کے نا ہارمونس ظاہر ہے وہ ایکسپلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر فتنہ بہت زیادہ ہے, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں آپ کو گوروں کی کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کے پاس دین نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ پوری کمیونٹی ہے, نو فیپ کمیونٹی, NOFAP, وہ کمیونٹی ان بچے, اس میں ٹین ایجرز بھی ہیں, اس میں یہ اپنا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میرڈ انڈیویجولس بھی, جو باقاعدہ میسٹربیشن سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے. اور کس طرح بچے ہوئے ہیں دیکھیں, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, ایکسرسائز وہاں پہ جا کے نکالو, باکسنگ, سوئمنگ, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کام کر رہا ہے گورا, اور ہم جو ہے سستی کے مارے, اللہ معاف کرے, بلکہ وہ ایک اسٹیٹسٹک شیئر ہوا تھا پاسٹ میں, بڑا مذاق بھی اڑا تھا پاکستان کا کہ پون ریلیٹڈ سرچز میں پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ نمبر 1 ہے, کیونکہ پتہ نہیں فارغ اتنے ہیں, کرنے کو کچھ نہیں ہے یا کیا ایسی وجہ ہے, اللہ معاف کرے. تو ہمیں تو شرم کھانی چاہیے کہ گورا اگر جو ہے اس کے پاس تو دین بھی نہیں, خدا خوفی بھی نہیں, تقوی بھی نہیں, نماز بھی نہیں, وضو بھی نہیں, ذکر بھی نہیں, دعا بھی نہیں, وہ اگر خود سے سیلف موٹیویٹڈ ہو کے کام چھوڑ سکتا ہے تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو شیطان نے مائنڈ میں ڈال دیا. خدا بیان تاسو اوریدلو, امید ده الله نه کوم چې تاسو به خوشی وي دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.